بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 37 کرتے ہیں افیکٹس آف گلوبل کلچر آن آور کلچر. یعنی کہ گلوبل لیول پہ بڑے پیمانے پہ آپ سارے کلچرز جو ہے نا وہ مکس ہو کے ایک جیسے کلچر بنتے چلے جا رہے ہیں. وہ کیسے دیکھیں نا, جیسے جیسے اب ہماری ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جا رہی ہے نا تو لوگ اب ادھر ادھر موو زیادہ کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. ٹھیک ہے, ٹرانسپورٹ اور ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہو گئی. پہلے تو ایک ملک سے دوسرے ملک جانا بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا, لیکن اب یہ بہت زیادہ آسان ہے. تو ٹورزم جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. ایڈورٹائزنگ اینڈ ٹورزم جو ہے نا اس کی پروموشن بہت زیادہ ہو چکی ہے. اب ملٹی بلین ڈالر جو ہے نا گلوبل انڈسٹری وہ ایڈورٹائزنگ اور ٹورزم سے کماتی ہے. ٹھیک ہے, اور ٹیکنالوجی میں اور انفارمیشن میں ایک ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی قسم کا نا ایک انکریز ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک جو وہ دو کنسیپٹ ہے نا ٹائم اور اسپیس کا, وہ ایک ریڈیوس ہو کے جو ہے نا وہ رہ گیا ہے. یعنی کہ لوگوں کے پاس اب یہ بھی نہیں دیکھتے کہ سفر لمبا ہوگا یا سفر زیادہ ہے, مطلب آسانی سے جو ہے نا وہ سب کچھ جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں. تو انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ اب ایمرج ہو چکی ہے. اس کی بہت ساری مختلف قسم کی شیپس ہیں گلوبل سسٹم میں. تو اور یہ بھی ایک بات بہت زیادہ ہمارے مائنڈس میں ہوتی ہے کہ جیسے جیسے اب گلوبلائزیشن بڑھ رہی ہے نا تو اس کی ایک نیگیٹو امپیکٹس بھی پڑتے ہیں جو چھوٹے جو کلچرز ہوتے ہیں ان پہ. ٹھیک ہے, اب وہ کیسے ہوتے ہیں وہ ہم آگے پڑھتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے کہتے ہیں کہ جو گلوبلائزیشن ہوتی ہے یہ ایک نقصان ہے ہمارے چھوٹے جو لوکل کلچرز ہیں ان کے لیے, کیونکہ سارے دنیا کا جو کلچر ہے نا وہ ایک جیسا ہوتا جا رہا ہے. تو ہر کسی کے لیے اپنے کلچرز کو جو ہے نا وہ پریزرو رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. اب گلوبلائزیشن اور گلوبل کلچر ایک تھریٹ کیوں بن گیا ہے انڈر ڈیولپڈ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے؟ یہ اصل میں ایسا ہے کہ ہم لوگ گلوبلائزیشن کے نیم پہ کیا کر رہے ہیں کہ جو بڑے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں نا جن کے پاس مونوپلی ہوتی ہے الیکٹرانک میڈیا کی, یعنی کہ ان کا میڈیا اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ پوری دنیا انہی کا میڈیا جو ہے نا وہ زیادہ سنتی ہے, اور ان کے پاس اتنے ریسورسز ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے کلچرز کے اوپر وہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایون جو دوسری جو اسٹرگلنگ کنٹریز ہوتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں ان کی اکانومی کے اوپر بھی یہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں. ڈیولپڈ کنٹریز اپنے اسٹرانگ میڈیا کے تھرو دوسروں کے جو ڈیولپنگ کنٹریز اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں ان کے کلچرز کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. گلوبل کلچر ویسے تو ایسے نا کہ گلوبل کلچر کا مطلب یہی ہونا چاہیے نا کہ گلوبل کلچر از اے کلچر آف از اے مکسچر آف آل دی کلچرز. ٹھیک ہے, یعنی کہ سارے کلچرز کا مکسچر ہونا چاہیے. یا گلوبلائزیشن تو اصل میں انفیکٹ وہی ہوتی ہے جس میں کوئی ایک کلچر جو ہے نا وہ نہ نظر آئے. ٹھیک ہے, یعنی کہ سارے جو ہے نا دنیا کے سارے کلچر جو ہے نا وہ مل جل کے نظر آئیں. لیکن سچ میں اگر دیکھا جائے نا ریئل لائف میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. ریئل لائف میں کیا ہے کہ ہر کوئی ویسٹ کا کلچر اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ ویسٹ والے کا جو ہے نا ویسٹ کا جو میڈیا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تو اپنے اسٹرانگ میڈیا کے تھرو لوگوں کے کلچر کو انفلوئنس کرتے ہیں, تو لوگ سارے جو دنیا نا وہ ویسٹ کا کلچر اڈاپٹ کرتی جا رہی ہے. پھر یہ گلوبلائزیشن تو نہ ہوئی, اس کو تو پھر امیریکنائزیشن کہنا چاہیے یا پھر اس کو ویسٹرنائزیشن کہنا چاہیے. انفیکٹ رادر دین کہ آپ اس کو گلوبلائزیشن کہیں تو یہ ایک میڈیا ہیگیمونی ہوتی ہے نا ویسٹرن ورلڈ کی, یعنی کہ ہر کوئی ویسٹرن ورلڈ کا جو میڈیا جو کچھ کہتا ہے سارے آنکھیں بند کر کے اسی پہ اعتبار کرتے ہیں. یہ نارتھ ساؤتھ اور ایسٹ کے کلچرز کو ان کے ٹریڈیشنز کو ان کی روایات کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا چلا جا رہا ہے. اور ٹرو سینس میں اگر دیکھا جائے تو یہ گلوبلائزیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب بہت سارے ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جب ویسٹرن سوسائٹی نے نا اپنے میڈیا کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے بہت زیادہ یوز کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اپنی جو پرسنل ان کی جو تھاٹس ہوتی ہیں ان کو دوسری کنٹریز میں سپریڈ کرنے کے لیے بھی ویسٹرن نیشنز نے بہت زیادہ اپنے کلچر کو یوز کیا ہے. جب ہم لوگ دوسری جنگ عظیم کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس وقت USA نے الیکٹرانک میڈیا کے تھرو پروپیگنڈا کیا تھا رشیا کے خلاف, کیونکہ رشیا نے آئیڈیالوجی اٹھائی تھی نا کمیونزم آئیڈیالوجی. تو میڈیا کے تھرو نا لوگوں کے سامنے وہ کمیونزم کا جو ہے سارا ایک تصور ہوتا ہے نا اس کو خراب کر کے جو ہے نا وہ رکھ دیا تھا. کمیونزم آئیڈیالوجی یہی ہوتی ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہونی چاہیے, یعنی کہ لوگ خود ہی جو ہے نا مطلب کسی کے انڈر کام نہ کرے. جتنی بھی اکانومی ہوتی ہے وہ ہر کسی کو اتنی اویلیبل ہونی چاہیے جس کو ہر کوئی کنٹری میں نا جتنی بھی اس کو زمین چاہیے اپنی ضرورت کے حساب سے لے لے. ٹھیک ہے, لیکن جو دوسری امریکہ جو ہے یہ چاہتا تھا کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے. ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے انڈر سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا جیسے ہماری ڈیموکریٹک سوسائٹی کمیونزم نہیں ہے, تو وہ اس کمیونزم کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا تھا میڈیا کے تھرو USA نے, اور انہوں نے اپنے ڈیموکریٹک سسٹم کو ہی انہوں نے جگہ جگہ جو ہے وہ پروپیگیٹ کیا تھا, اور لوگوں کو یہ جو ہے نا یقین دلانے کے لیے انہوں نے کوششیں کی تھی کہ ڈیموکریسی ہی سب سے اچھا سسٹم ہے, اس سے اچھا سسٹم اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے علاوہ جو USSR ہیں انہوں نے جو یعنی کہ جو رشیا کی جو ہے جنہوں نے کمیونزم کو جو ہے وہ فالو کرتے تھے انہوں نے میڈیا کو اپنی کمیونزم کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے یوز کیا تھا. اور ریجنل یا نیشنل لیول کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ کنٹریز جتنی بھی کنٹریز ہیں انہوں نے مختلف قسم کے اقدامات تو لیے ہیں کہ وہ یہ جو کلچرل امپیریلزم ہے, یعنی کہ یہ جو ویسٹرنائزیشن ہے اس کو ختم کیا جا سکے, لیکن اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. اور دوسری وجہ ہے کہ ویسٹرن میڈیا کی مونوپلی اتنی زیادہ ہے کہ ان کو فیسز بہت زیادہ کرنی پڑتی ہیں, پرابلمس بہت زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اس مونوپلی کو توڑنے کے لیے جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, غریب جو ممالک ہیں,
انہوں نے ایک کمپین شروع کی تھی، نیو ورلڈ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن آرڈر. یہ نیو ورلڈ آرڈر جو تھا یہ ایک آئیڈیا اچھا تھا، لیکن ویسٹ نے کیا کیا تھا، اس کی طرف نا نیگیٹو ریئیکشن دیا تھا اور اس کو پھر زیادہ دیر چلنے نہیں دیا تھا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے نا وہ مختلف سیم پرابلم میں ہے کہ ویسٹ کا ہی کلچر ہمارے پاکستان میں بھی اڈاپٹ کیا جاتا ہے. تو آگے ہم لوگ چلتے ہیں. اکانومی آف ویسٹ، گلوبلائزیشن کلچر کو مختلف طریقے سے جو ہے نا وہ افیکٹ کرتی ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے. ہم لوگ اپنی ڈیلی لائف جو ہے نا وہ ہم لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں. ایون ہم لوگ وہ چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر نہیں بھی ہوتی، ٹھیک ہے، جو ہمیں مہنگی پڑ رہی ہوتی ہیں. ٹی وی پہ جو ایڈورٹیزمنٹ سب لوگ دیتے ہیں، ٹی وی پہ جو گلیمر دکھایا جاتا ہے وہ ہمارے مائنڈ کو، ہمارے کامن جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے مائنڈ کو اتنا انفلوئنس کر دیتے ہیں نا کہ ہم لوگ وہ چیزیں میں اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کو اڈاپٹ کرنے کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی، کوئی تک ہی نہیں بنتی. اب ویسٹرن سوسائٹیز جیسے ہیں، ویسٹرن کنٹریز، وہ اپنے ایڈس میں دکھاتے ہیں کہ وہ کولڈ ڈرنک نا وہ ٹینس میں ہوتی ہیں ان کی، ٹھیک ہے، گلاس بوٹلز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ٹینس افورڈ کر سکتے ہیں. ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ، ٹھیک ہے، وہ گلاس بوٹلز کے مقابلے میں ٹینس جو ہے نا ان کو سستے پڑتے ہیں. لیکن اور انڈیا یا پاکستان میں دیکھا جائے یا جو دوسری ایشین کنٹریز ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، ہمیں گلاس بوٹل زیادہ سستی پڑتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹن. لیکن ہمارے جو گرلز اور بوائز ہیں وہ پریفر کرتے ہیں ٹن کو رادر دین بوٹلس کو. کیوں وہ پریفر کرتے ہیں؟ حالانکہ مہنگے پڑتے ہیں ٹن. وہ کیا، وہ ویسٹ کو دیکھ کے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ایک اکانومیکل ایک کلچر ہے نا، اکانومی آف ویسٹ. ہم لوگ اکانومی، دوسروں کی اکانومی کو ہم لوگ دیکھ کے فالو کر، ہمارے اپنا صرف ایک ویسٹ نقصان ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک ڈسپوزیبل کلچر آ گیا ہے، یعنی کہ اب زیادہ تر جو ہے نا مطلب اب ڈسپوزیبل جیسے گلاس ہوتے ہیں، پانی پیا اس میں اور پھینکا، ٹھیک ہے. یہ ایک ڈسپوزیبل کلچر، یہ بھی کہاں سے آیا ہے؟ یہ گلوبل کلچر بن گیا ہے. یہ دنیا کے ہر کسی میں یہ ڈسپوزیبل کلچر ہوتا ہے، ہر کونے میں. اور یہ ٹی وی نے ہی اس کو اسٹیبلش کیا ہے. آپ لوگ اپنی شادی کی جو ویڈنگ سرمنیز ہے آپ لوگ اس میں دیکھ لیں، باہر کے کلچرز کو کتنا زیادہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے، جو کہ ہماری سوسائٹی میں جو کلچر ٹھیک نہیں بھی ہوتے، ایون وہ والے بھی ہم لوگ اپنی شادی کی سرمنیز میں جو ہے نا اس کو ہم لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں. ہم لوگ ویسٹرن ڈریسز کو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں. ان کی لینگویج ہم لوگوں نے اتنی زیادہ اڈاپٹ کر لی ہے کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہماری آدھی بات انگلش میں ہوتی ہے اور آدھی بات اردو میں ہوتی ہے. یہ ایک فیشن بن چکا ہے کہ بائی لینگویج لینگویج میں ہم لوگوں نے ٹاکنگ کرنی ہے، یعنی کہ بائی لینگویج ہوتی ہے جس میں انگلش بھی ہو اور اردو بھی ہو. اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اگر کوئی کہے نا کہ تم اپنی قومی زبان میں بات کرو، پیور قومی زبان میں، باہر کی کسی بھی زبان کی تم نے تو جو ہے نا وہ یوز نہیں کرنا، تو بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے. ہماری ووکیبلری جو ہے نا وہ بالکل کم ہو کے رہی ہے، ہماری جو اپنی نیٹو ووکیبلری ہے. اس کے بعد ایک جو سیٹلائٹ اور کیبل ٹیکنالوجی آ گیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھر بیٹھے فورن میڈیا دیکھ رہے ہیں. اب فورن میڈیا جب ہمارے گھروں میں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ کلچر بھی تو اپنے ساتھ لے کے آئے گا، ٹھیک ہے. تو اس وقت کی ضرورت یہی ہے، ہم لوگ باہر کے کلچر کو آنے سے روک تو نہیں سکتے کیونکہ ہر کسی کے پاس یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ جو مرضی چینل دیکھیں، لیکن ہمیں میت اتنی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ہمارا جو اپنا میڈیا ہے، ہماری جو اپنی ٹیکنالوجیز ہیں، ہمارے جو اپنے جو چینلز ہیں نا، ہم لوگ ان کو اتنا زیادہ اسٹرانگ بنائیں، اپنے کلچر کو اتنا زیادہ خوبصورت اور اسٹرانگ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ لوگوں کو باہر کا کلچر لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اتنے اپنے ہم چینلز کو ان بائیسڈ اور آبجیکٹیو رکھیں کہ لوگوں کو فورن چینلز کو انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ٹھیک ہے. ایک اور ایگزامپل ہے کہ ہر چیز جو بھی آپ لکھتے ہیں نا اس کو شو آف کرنا، یہ ہمارا کلچر نہیں تھا، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ پاپولر ٹرینڈ بن چکا ہے. کیوں؟ یہ جو ویسٹرن جو ٹی وی چینلز ہوتے ہیں، یہ جو امریکہ کے جو ٹی وی چینلز ہوتے ہیں نا، یہ ہر اپنے شو میں، ہر مووی میں یہی دکھاتے ہیں کہ جو چیز بھی آپ لوگوں کے پاس ہے نا اس کو شو آف کرنا ایک عام معمولی بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کو زیادہ اسٹائلش اور ایڈوانسڈ اور وہ ٹرینڈ سمجھتے ہیں اس کو. اور ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم لوگ انہیں کا کلچر جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اب ویسٹرن ٹی وی چینلز دوسرے ڈیولپ اور انڈر ڈیولپ کنٹریز پہ صرف کنٹرول ہی نہیں کر رہا بلکہ وہاں کی جو سوسائٹی کے جو سیٹ اپس ہوتے ہیں وہاں پہ بھی کنٹرول کر رہا ہے. اور وہ دوسری سوسائٹیز کے جو ہر ایریا کے اوپر جو ہے نا وہ انفلوئنس کر رہے ہیں. اتنا زیادہ ان کے پاس ٹیکٹ ہے کہ وہ کسی کی زندگی کے ہر ایریا کے اوپر انفلوئنس کر رہے ہیں. وہ دوسروں کے کلچرز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے کلچر کی جو ایک سپریمیسی ہے نا، اپنا کہ ہمارا کلچر ہی بہترین ہے، وہ دوسروں کے کلچرز کے اوپر وہ پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میڈیا کی مونوپلی کی یہاں پہ ایگزامپلس ہیں، یہ آپ لوگوں کے پیپر میں آ سکتی ہیں ایگزامپلس کہ میڈیا مونوپلی کیا ہوتا ہے اور آپ اس کو ایگزامپل بھی آپ لوگ اس کی دیں. اچھا، تو فیبرری 2005 میں کیا ہوا تھا کہ جو بائرٹ ہے، یہ ایک کنٹری ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ اب ہم لوگ پہلے ایک پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب اسرائیل نے جب وہ لبنان پہ جب اٹیک کیا تو لبنان نے پھر سیریا سے کہا تھا ہیلپ کے لیے، ٹھیک ہے. تو سیریا نے اپنی جو ہے نا وہ فوج پھر لبنان میں بھجوائی تھی. تو پھر جب حالات ٹھیک ہوئے تو لبنان نے ڈیمانڈ کیا تھا سیریا سے کہ آپ اپنی جو فوج ہے نا وہ آپ لوگ واپس بلوا لیں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے ریکویسٹ پہ جو منگوائی تھی، ٹھیک ہے. تو اس وقت کیا کیا تھا کہ ویسٹرن الیکٹرانک میڈیا نے نا اس کو ایک ایکسٹرا آرڈینری کوریج دی تھی. یعنی کہ اب وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ اپنی فوج کو واپس بلوا لیں، اس بات کو انہوں نے نیگیٹو ٹرمز میں اپنی میڈیا پہ اتنا زیادہ دکھایا تھا
کہ جو لیبنیز گورنمنٹ ہے ان کو ڈیزائن کرنا پڑ گیا تھا، اور سیریا نے جو ہے نا وہ اپنی ٹروپس جو ہے نا وہ واپس بلوا لیے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چھوٹی سی بات کو انہوں نے بہت بڑا کر کے دکھایا تھا. اور ویسٹرن میڈیا نے تب جب لیبنیز گورنمنٹ نے ریزائن کیا تھا تو اس وقت پھر ویسٹرن میڈیا نے کہا تھا کہ یہ ہماری جو ہے نا جمہوریت کی فتح ہے، وکٹری کی جو وکٹری ہمارے ڈیموکریشن کی. لیکن مارچ 9 مارچ کو جب سارے جو وہ لیبنیز کے جو سٹیزنس تھے انہوں نے سیریا کو تھینکس بولنے کے لیے نا ایک فنکشن جو ہے وہ مطلب وہ ایک پورے ملک میں جو انہوں نے نا وہ پوسٹرز وغیرہ اٹھا کے اوپر تھینک یو سیریا لکھا تھا، اور پورے ملک میں انہوں نے نعرے لگائے تھے سیریا کے حوالے سے. تو اس وقت ویسٹرن میڈیا نے کوریج نہیں دی، مطلب پہلے جیسے انہوں نے کوریج دی تھی نا پہلے والی حالات میں، اس وقت انہوں نے اس وقت جو ہے نا وہ انہوں نے کوریج نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا ہم لوگوں نے یہ کوریج دی تو وہ پھر لوگوں کے سامنے یہی آ جائے گا کہ جو ہے نا سیریا والے جو ہے لبنان کی نظر میں برے نہیں ہیں جو ہم لوگوں نے پہلے برا کر کے دکھایا تھا. تو پرسنل انٹرسٹ کے لیے انہوں نے یہ ایسی پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ کی تھی. تو کوئی بھی ایسی پالیسی جو آپ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں جو ہر کسی کو انفلوئنس کرنے کے لیے آپ لوگ کرتے ہیں وہی مونوپلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک میڈیا مونوپلی تھی. اب جب جنگ لڑی گئی تھی USSR کے خلاف تو اس وقت یعنی کہ جب کمیونزم کے خلاف جب یہ ساری جو جنگ لڑ رہے تھے نا یہ امریکہ، تو انہوں نے اسامہ بن لادن کو بہت زیادہ یوز کیا تھا. اور اسامہ بن لادن کو وہ ہمیشہ ایز اے ہیرو پریزنٹ کرتے تھے. جو ہے نا ویسٹ کا جو USA کا جو میڈیا وہ اسامہ بن لادن کو ہیرو کہتا تھا، اور اسامہ بن لادن کے جتنے بھی فائٹرز تھے ان کو وہ مجاہدین کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ بڑے اچھے مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں. لیکن جب ان لوگوں کا مطلب پورا ہو گیا تو انہوں نے پھر اسامہ بن لادن کو ٹیررسٹ مطلب کہ دہشت گرد کہنا اسٹارٹ کر دیا، اور اس کو پھر وہ جو ہے نا ڈینجرس بندہ کہنا شروع کر دیا. جب میڈیا نے یہ ایسی باتیں بولنا شروع کر دی تو جو لوگ وہ میڈیا جو سنتے تھے انہوں نے بھی اپنے پوائنٹ آف ویو چینج کر لیے. تو یہ ایک میڈیا مونوپلی ہے، یہ میڈیا ہیگیمونی ہے کہ جیسے آپ چاہیں آپ دوسروں کی سوچ کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. جو انڈر ڈیولپڈ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ اس مونوپلی کو توڑ سکتے ہیں. یہ جو ہمارے اوپر جو ہمارے کلچر کے اوپر جو انویژن ہو رہا ہے، اٹیک ہو رہا ہے، اس کو ہم لوگ اسٹاپ کر سکتے ہیں. ہم لوگ کیسے اسٹاپ کر سکتے ہیں؟ کہ ہم لوگ اپنے ٹی وی چینلز کی کریڈیبلٹی بلڈ کریں. ہم لوگ جو نیوز سورسز ہوتے ہیں نا، جو نیوز سورسز ویسٹرن میڈیا نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں نا لوگوں کی نظر میں، ہمیں وہ اڈاپٹ کرنے چاہیے. کوئی یہ امپاسبل نہیں ہے، ریجنل لیول پہ مشکل ضرور ہے لیکن یہ ایٹ لیسٹ امپاسبل نہیں، ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب سب کو جو ہے نا وہ کریڈیبل سورسز آف انفارمیشن ریپرزینٹ کرنے چاہیے. کریڈیبلٹی ہوگی تو تبھی ہمارے لوگ ہمارے چینلس بھی بلیو کریں گے. اور فریڈم آف اسپیچ جب ہمارے پاس ہوگا، ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا، لوگوں کے پاس رائٹ ہوگا جاننے کا. جب ہماری گورنمنٹ کہے گی، مانے گی اس بات کو کہ لوگوں کا جاننے کا حق ہے، کوئی بات نہیں چھپائے گی، تو لوگ پھر باہر کے چینلز پہ ریلائی کریں گے کیوں. تو یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم لوگ جو ہے نا ویسٹرنائزیشن کو اسٹاپ کر سکتے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ لیکچر ہو گیا ہے کمپلیٹ. میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا، اور اس کو ایک دفعہ آپ لوگ ریڈ آؤٹ بھی کر لیجیے گا. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.